الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، قربانی کے ایام چل رہے ہیں. آج دوسرا دن ہے. اسی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آپ نے سنا ہے کہ قربانی خالی بکرے کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے، مان لینے، قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اس موقع پر قربانی ہمیں ایک سبق یہ دیتا ہے. بعض مرتبہ ہمارے بھائی جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، بعض مرتبہ وہ جانور بڑا طاقتور ہوتا ہے اور چند آدمیوں کے قبضے میں نہیں آتا اور بدک جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے. مان لو کہ ایک بہت اچھی قسم کا کٹڑا ہے جس کو ہم پاڑا کہتے ہیں، بہت لہیم شہیم ہے، طاقتور ہے. دو چار آدمیوں کو مل کر اس کو ذبح کرنا مشکل ہے تو آدمی زیادہ ہو جاتے ہیں. زیادہ ہو جانے کے بعد تدبیر اختیار کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اس جانور کو زمین پر گرا کر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں. ایسا نہیں سنا گیا کہ کوئی جانور اپنی طاقت کی وجہ سے قربان نہیں کیا جا سکا، ذبح نہیں کیا جا سکا. یہاں علماء نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے ایک بہت زیادہ طاقتور، بھڑکنے اور بدکنے والے جانور کو چند لوگوں نے قابو میں کر کے اس کو ذبح کر دیا، اس کی قربانی کر لی. اے قربانی کرنے والے مسلمان بھائیوں، اے قربانی کرانے والی مسلمان ماں بہنوں، جس وقت تمہارا جانور قابو میں لایا جاتا تھا اور ذبح کیا جاتا تھا، تم نے ذرا سوچا کہ ہمارا نفس بہت زیادہ بے قابو بن چکا ہے، گناہ کر کر کے بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے. معمولی تدبیروں کے ذریعے سے اس کو قابو میں لانا مشکل ہے. ایک آدمی قابو میں نہیں لا سکتا تو بعض مرتبہ اجتماعی عمل کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح چند آدمی مل کر اس کو ذبح کرتے ہیں، قابو میں لاتے ہیں. چند آدمی کے اعمال صالح آپس میں مل جائے اور مل جانے کے بعد وہ نفس کو کچلنا شروع کرے، نفس کو قابو میں لانا شروع کرے تو بھاری بھرکم جانور جس طرح قابو میں آ جاتا ہے، انسان کا نفس بھی قابو میں آ جاتا ہے. گویا کہ قربانی یہ پیغام دے رہی ہے کہ جانور کو قابو میں لا کر ذبح کرنے والے، ذرا اپنے نفس کو بھی پوچھو کہ کیا تم نے اس جانور کی قربانی کر کے اپنے نفس پر بھی قابو پایا ہے؟ اگر جانور پر قابو پا لیا لیکن اپنے نفس پر قابو نہیں پایا تو یاد رکھو فریضہ تو ادا ہو گیا، قربانی کی جو روح ہے وہ روح ہمیں حاصل نہیں ہوئی. اس موقع پر
مجھے بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہنیں۔ عام طور پر مسلم معاشرے میں، مسلم گھرانوں میں عید الاضحیٰ کے دن آنے سے پہلے یا تو ہمارا جو ڈی فریز ہے اس کی سروس کی جاتی ہے یا فریزر کی سروس کی جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو چھوٹا بیچ کر نکال کر بڑا خریدا جا رہا ہے، یا پرانا بیچ کر اور نکال کر نیا خریدتے ہیں۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر ہماری طرف سے قربانی کیے جانے والے بکروں کا بہت سارا گوشت ہمارے گھر میں ہوگا، ہم اس کو ڈی فریز کر لیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہاں پر قربانی کی بات کو سمجھنا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور اس کے بندے ان 3 دن میں مہمان ہیں۔ کیسی مہمانی؟ اگر ان 3 دن میں کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام قرار دیا ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کو۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ نے دعوت دی ہے، مہمان بنایا ہے۔ بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی مہمانی کو قبول کرے اور اللہ کی دعوت کو کھائے۔ لہذا کسی آدمی نے روزہ رکھا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گنہگار ہوگا، حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی مہمانی کا دن بنایا۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میزبان بن کر مہمانی کی اور میزبانی کا شرف عطا فرمایا ان لوگوں کو جو مالدار ہے، صاحب مال ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور اپنا نائب بنا رہا ہے ان بندے کو جو مالدار ہے، تاکہ وہ بندہ اپنے مال سے قربانی کرے اور قربانی کر کے اللہ کے سارے بندوں کو کھلائے۔ اب اگر ہمارا حال یہ ہو کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد 3 دن تو ہم خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور بقیہ اللہ کے دوسرے بندوں کو کھلانے کے بجائے ڈی فریز میں اور فریزر میں اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور کتنا محفوظ کرتے ہیں؟ بعض مرتبہ 2 مہینے، بعض مرتبہ 4 مہینے، بعض مرتبہ 6 مہینے، بعض مرتبہ 8 مہینے، اور بعض مرتبہ تو عید الاضحیٰ کے ایام آنے سے پہلے تک ہمارے ڈی فریز میں یہ گوشت محفوظ رہتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہم نے اپنے گھر پر کسی خوشی کے موقع پر مہمانوں کو دعوت دی اور بہت بڑے مجمع کو دعوت دی، 10,000 آدمیوں کو دعوت دی کہ بھئی ہمارے یہاں خوشی کا موقع ہے، ہمارا بچہ عالم ہوا ہے، یا ہمارے بچے نے حفظ کیا ہے، یا ہمارے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہے، یا ہم نے نیا گھر تعمیر کیا ہے، یا اللہ نے ہمیں کوئی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، شکرانے کے طور پر ہم دعوت کر رہے ہیں۔ 10,000 آدمیوں کی دعوت ہے، ظاہری چیز ہے، اس کے لیے کھلانے والے بھی بہت زیادہ چاہیے۔ چنانچہ 100 آدمیوں کی ٹیم تیار کی کہ یہ 100 آدمی ہیں، ان کا کام ہے مہمانوں کو اکرام سے بلائے، اکرام سے بٹھائے، پیٹ بھر کر کھلائے اور کھلانے کے بعد ان کو رخصت کرے۔ اور آپ نے ان خداموں کو خوب پوری فیسلٹی دی ہے کہ کھانا اس طرح ہے، کھلانا یہاں ہے، جگہ یہ ہے، یہ نعمتیں ہے، یہ چیز یہاں رکھی ہے، آپ کو کلی اختیار ہے، آپ خوب اچھی طریقے سے میرے مہمانوں کا اکرام کریں اور ان کو کھلائیں۔ دعوت ہو گئی، دعوت میں یہ سنا گیا کہ بھئی 10,000 کی بجائے ہم نے 12,000 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کھانا گھٹ گیا، کھانا گھٹ گیا۔ مہمان کے لیے، میزبان کے لیے ایک قسم کی شرمندگی کی بات ہے، عار کی بات ہے۔ تو حیرت میں پڑ گیا
کہ 10,000 آدمی کی دعوت تھی، 12,000 آدمی کا کھانا پکایا تھا، پھر یہ کھانا کیسے گڑ گیا؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کھلانے کے لیے جو 100 آدمی کو مقرر کیا وہ 100 آدمی امانت دار نہیں تھے. انہوں نے بجائے کھلانے کے اپنے گھروں میں وہ کھانا پہنچا دیا اور اپنے گھر میں اس کو محفوظ کر لیا. اور کتنا محفوظ کیا؟ 8,000 آدمی کو کھانا مل سکے اتنا کھانا تو انہوں نے رکھا، اور 4,000 آدمی کا کھانا اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ بیچارے مہمان بھوکے رہ گئے اور ذلتی کے ساتھ چلے گئے. آپ ذرا سوچئے کہ جس امیر آدمی نے، جس بڑے آدمی نے دعوت کی اور انتظام کیا، جب اس کو پتا چلا کہ میں نے ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے منتخب کیا تھا جن پر میرا اعتماد تھا، جن پر میرا بھروسہ تھا کہ یہ اچھی طریقے سے اس طریقے سے کھانا کھلائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنے حصے کا چھوڑ دیں گے، مہمانوں کا اکرام کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے حصے کا تو نہیں چھوڑا، دوسرے کا حصے کا بھی مار دیا. میرے بھائی، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو اس طریقے سے بڑی مقدار میں فریزوں میں بھرنے کا ماحول ہے، اس پر یہ مثال صادق آ رہی ہے. دیکھو مسئلہ سمجھ لو، کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، اب عام حالات میں اس کی بستی میں ماشاءاللہ قربانی کے لیے بہت سارے بکرے موجود ہیں، ہر بستی والوں کو اچھی طرح پہنچ جاتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے قربانی کرنے والا اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، برابر 3 بھاگ کرے، 3 حصے کرے. ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ دار متعلقین کو دے، اور ایک حصہ بستی کے محلے کے غربا کو دے. یہ مستحب ہے، یہ عام حالات میں. لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ جس موقع پر لوگ زیادہ ہیں اور قربانی کیے جانے والے جانور اور بکرے کم ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کے صحابہ جب زیادہ جانور ہوتے تھے گوشت کھاتے بھی تھے، تقسیم بھی کرتے تھے، غربا کو بھی دیتے تھے، 3 حصے کرتے تھے اور اپنے گھر میں ذخیرہ بھی کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں اطراف کے رہنے والے بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر آ گئے. آپ نے اندازہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں. آپ نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی آدمی گوشت کا ذخیرہ نہ کرے، قربانی کے 3 دن تمہارے گھر کے لیے کافی ہو جاوے ٹھیک ہے، باقی کوئی بھی اپنے گھر میں ذخیرہ نہ کرے، بہت سارے لوگ ہیں سب مہمانوں کو کھلائے. تاکید سے آپ نے فرمایا کہ آج اس سال کوئی ذخیرہ نہ کرے، اپنی ضرورت کے مطابق لے لے 3 دن کے لیے، باقی سب بہت سارے مہمان ہیں ان کو کھلانے میں صرف کر دیں. حضرات صحابہ تھے. دوسرا سال آیا تو پہلے سال گزشتہ سال آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور اس سال کے لیے نہیں تھا. صحابہ یہ سمجھے کہ گوشت کو ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا بعض صحابہ عید سے پہلے سفر میں گئے تھے، عید کے بعد سفر سے آئے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کے لیے قربانی کا گوشت پیش کیا کہ ہم نے ذخیرہ رکھا تھا. وہ کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے ذخیرے کرنے سے منع فرمایا تھا، میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا. وہ صحابی کہنے لگے وہ گزشتہ سال کی بات تھی، اگلے سال کی بات تھی، اس سال لوگوں کے پاس گوشت کی فراوانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے کا حکم دیا، اجازت دی تھی کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں. اس سفر سے آنے والے صحابی نے اپنے چچا زاد بھائی سے معلوم کیا کیا بات یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ذخیرہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ تو آپ نے اس گوشت سے کھایا. میرے بھائیوں، الحمدللہ بہت بڑی بستی ہے
اور اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہمارا مسلمان بہت اچھی طریقے سے قربانی کرتا ہے۔ درمیان میں عرض کروں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں تنظیم قربانی جو کمیٹی ہے، چند سالوں سے اس کی محنت ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرتی ہے، لوگوں کو ترغیب دیتی ہے، اور ترغیب دینے کے بعد ایک بڑی مقدار بکروں کی جمع کرتی ہے، اور عید کے موقع پر پہلے ہی دن ان جانوروں کی قربانی کر کے ایک اچھی مقدار میں ہر ایسے آدمی کے ہاں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے یا جو غریب ہے، ان کے ہاں گوشت کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے نوجوانوں کو، اس پوری نوجوان ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، صحت، قوت، عافیت، ہمت، تندرستی عطا فرمائے، مزید ایسے نیک کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہم بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بستی اور اتنی ساری مقدار میں ہم یہ قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں، الحمدللہ قریباً 750 گھرانے میں 2.5 کلو بکروں کا گوشت آج گزشتہ کل پہنچ گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں مہمانی 3 دن کی ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی 3 دن کی ہے، اور آج بھی ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کے گھروں میں ان کے فریز اور ڈیپ فریز بھر چکے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیچارے غربت کی وجہ سے سال میں 1-2 مرتبہ بکرے کا گوشت کھاتے ہوں گے، بعض بیچارے ایسے ہوں گے کہ پورا سال دیکھنے کو نہ ملتا ہوگا، بعض بیچارے ایسے ہوں گے کہ تمنا کر کر کے سال گزار دیتے ہوں گے، اور بعض بچے ایسے ہوں گے جو اپنی بیوہ ماؤں، اپنی ماؤں سے جن کے شر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یتیم بچے ہیں یا غریب بچے ہیں، وہ اپنی ماں سے فرمائش کرتے ہوں گے کہ کبھی تو ہمیں بکرے کا گوشت کھلا دیا جائے۔ تو بعض مرتبہ وہ مائیں یہ وعدہ کرتی ہے، یہ امید دلاتی ہے کہ بیٹے ٹھہر جاؤ، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کے ایام میں جب ہمیں مسلمان بھائیوں کی طرف سے گوشت ملے گا، میں آپ کو آپ کی تمنائیں پوری کر دوں گی اور آپ کی چاہت پوری کر دوں گی، اور آپ کو قسم قسم کی چیزیں بنا کر آپ کو کھلاؤں گی۔ لیکن بستی بہت بڑی ہے، لوگوں نے ماشاءاللہ نثار بھی کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے اپنے جانوروں کو تنظیم کمیٹی کو پیش بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک ایک مقدار میں گوشت پہنچا ہے جو 3 دن کی مہمانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اپنے بھائیوں کو، میں اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ کہوں گا، الحمدللہ ہم میں سے جن لوگوں نے اپنے گھر میں ذخیرہ کیا ہے، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یا تو وہ روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، یا ہفتے میں کئی دن کھاتے ہیں، یا مہینے میں کئی دن کھاتے ہیں، ان کو کھانے کا کوئی ولولہ بھی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چاہت بھی نہیں ہے، کھانے کی کوئی طلب اور تڑپ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ اس اعتبار سے سیراب ہیں۔ ایسے موقع پر اگر وہ اپنی وسعت کا مظاہرہ کرے، اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے، اور یہ کہے کہ آج ہماری بستی میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے پورے سال گوشت کو دیکھا نہیں ہے، جن کی ماؤں نے ان کو عید کا وعدہ کیا ہے، اور اس عید کے موقع پر 1 وقت 2 وقت انہوں نے کھانا کھایا ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، اور ہمارے گھر ڈیپ فریزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ غیرت کے خلاف یہ بات ہے کہ ہمارے گھر تو ڈیپ فریز سے بھرے ہوئے ہو، سال بھر ہم اس کو کھاتے ہو، اور ہمارا وہ مسلمان بھائی جس کو کبھی کبھی ملتا ہے، ان 3 دنوں میں بھی وہ اللہ کی مہمانی سے محروم رہے۔ میرے بھائی، یہ شرافت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے
میں خاص کر کے اپنی ماں بہنوں سے بہت ادب احترام کے ساتھ درد دل سے کہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے ڈی فریزوں کو بھرا ہے، اپنے فریزر کو بھرا ہے، اپنے ذخیرے کی چیزوں کو بھرا ہے، نکال دو ان ساری چیز کو اور یہ کہو کہ ماشاءاللہ ہماری بستی میں جتنے گھرانے ہیں جو بیچارے قربانی نہیں کر سکے ہیں، اتنا گوشت ان کے یہاں نہیں ہے کہ 3 دن کے لیے کافی ہو جائے، ہمارا یہ ذخیرہ ان کے لیے ہوگا۔ آج اللہ کی طرف سے ہم مہمان نائب بنے ہیں اور مہمانی اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ ہم ان مہمان میزبان ان کھلانے والوں کی طرف سے کی طرح ہوں گے کہ جو کھلانے والے اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، خود تو بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں لیکن مہمانوں کو بھوکا لوٹانا پسند نہیں کرتے۔ ہم مالدار اللہ کی طرف سے ایسے نائب بنیں گے، ہم ایسے نائب نہیں بنیں گے کہ اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر، اپنی جیب بھرنے کی خاطر، اپنے ڈی فریج بھرنے کی خاطر ہم آئے ہوئے مہمان کو بھوکے لوٹا دے اور ہم اپنی عیش و عشرت میں مست رہے۔ ہم ایسے نائب نہیں بنیں گے، ہم تو ایسے نائب بنیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جذبہ تو یہ ہوگا کہ ہم مالدار ہیں، امیر ہیں، روزانہ کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اگر 3 دن ہمارے گھر میں وسعت کے ساتھ نہیں ملا اور 3 دن ہم نہ کھا سکے تو اس مرتبہ نہیں کھائیں گے، لیکن ہماری بستی کا، ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا غریب گھرانہ ہے، بیچاری بیوہ عورتیں ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتا ہے، ہم اپنے ڈی فریج کے دروازوں کو کھول دیں گے، ہم اپنے فریزر کو کھول دیں گے اور یہ گوشت ان کے لیے کر دیں گے کہ وہ ہم سے گوشت کو، ہم ان کے گھر احترام سے گوشت کو پہنچائیں گے تاکہ وہ اللہ کی مہمانی کو خوب اچھی طریقے سے قبول کرے اور اس گوشت سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھو میرے بھائی، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت برا آدمی ہے وہ جس کو انتظام سپرد کیا اور اس نے یہ سوچا کہ کوئی بھوکا رہے نہ رہے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، اور بہت اچھا ہے وہ انتظام کرنے والا جو کہے کہ نہیں میں بھوکا رہوں گا لیکن میرے آقا نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اس کے مہمان کوئی بھی بھوکے نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے جتنے بھی مالدار بھائی ہیں جن پر قربانی واجب تھی انہوں نے واجب قربانی کی ہے، یہی عام طور پر انہی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ لہذا میں درد دل سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اس طریقے سے ذخیرہ کرنے سے چھوڑ دے اور اپنے ڈی فریز کو خالی کر دے، اپنے فریزر کو خالی کر دے اور وسعت کے ساتھ تقسیم کرے کہ ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں الحمدللہ اتنے سارے مسلمان ہیں، کوئی بیچارے ایسے بچے والی عورتیں ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ایسی یتیم بچے اور بچیاں ہیں جنہوں سال بھر گوشت کو دیکھا نہیں ہے، آج وہ فراوانی کے ساتھ اللہ کی مہمانی سے اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ یہ بہت بڑی درخواست ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دونوں چیز کی طرف آپ توجہ دیں گے۔ آئندہ جب تنظیم قربانی کی طرف سے اپیل ہوگی دل کھول کر اتنے حصہ لیں گے، اور ہمارے ماشاءاللہ مالدار لوگ اتنا حصہ لیں گے، اتنا حصہ لیں گے کہ اتنی برکت ہو، اتنی کثیر مقدار میں بکرے اور بکریاں جمع ہو تاکہ ماشاءاللہ مسلمان ہر گھرانہ جو بیچارہ نادار ہیں، کمزور ہیں، 3 دن پیٹ بھر کر سیرابی سے اللہ کی مہمانی سے مالا مال ہو، خیریہ ہو۔ اور دوسری چیز انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنے مزاج یہ نہیں بنائیں گے، ہمیں تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم نے قربانی کی، ہمیں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ جب بھی ہمیں گوشت کا تقاضا ہوگا، خواہش ہوگی، ہم خرید لیں گے، لہذا ہم ذخیرہ نہیں کریں گے، ہم ذخیرہ کرنے کے بجائے پہنچائیں گے۔ ہاں، اللہ جس دن ہمیں اتنی وسعت دے دے کہ ہماری خیرات سے، ہماری قربانیوں سے، ہماری فرض قربانیوں، واجب قربانیوں سے، نفل قربانی سے لاجپور کا ایک ایک گھرانہ 3 دن آسودہ ہو کر اللہ کی مہمانی کو قبول کر سکے، پیٹ بھر کر گوشت کھا سکے، اس کے بعد جو بچا ہے ہم رکھیں گے، ذخیرہ کریں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی حق تعالیٰ شان اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔